السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ تو دوستو، ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ہی خاص اعلان یہ کرنا تھا کہ آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی پر آپ لوگوں کا عمر شیٹ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، جو 4 تاریخ کو رات 8:30 بجے سے رات 9:30 بجے تک آپ کا 1 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا۔ جو حضرات جڑنا چاہتے ہیں وہ آپ اس نمبر پر کال کر کے جڑ سکتے ہیں، اور اس کا جو بھی فیس ہوگا بہت ہی کم فیس رکھا گیا ہے، جو آپ کے استطاعت کے مطابق ہو آپ وہ فیس ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی فیس کے مطابق آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو جو حضرات جڑنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے جڑ سکتے ہیں، آپ کو اس گروپ کے اندر جوڑ دیا جائے گا۔ چلیے ہم اپنے اہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور منادی مضاف وغیرہ ان تمام چیزوں کی تعریف میں بتاؤں گا، تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جب تک آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو تمام تعریفیں نہیں معلوم ہوگی۔ اور میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمامی حضرات سے گزارش کروں گا جو حضرات اس یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اب تک اگر آپ نے بیل آئیکن کو نہیں دبایا ہے تو اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، آپ کے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی تعریف اور اس کے مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اسم اشارہ، اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ آپ اس تعریف کے اندر پہلے سمجھیے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف، اب ذریعے جو ہوگا وہ ذریعہ کیا ہوگا؟ تو ذریعہ یہ ہے کہ اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ متعین ہے، جیسے یہ، وہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی کو انہوں نے تعریف کے اندر کہا ہے کہ جس کے ذریعے، اب ذریعے کیا ہوگا؟ یہی سب چیزیں بعض بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز، تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو ذریعے ہے وہ یہ، وہ وغیرہ ہے، اسی چیز کے ذریعے کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ سامان لاؤ، تو آپ یہ کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں اس سامان کی طرف، یہ انہوں نے کہا کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف، آپ یہاں پر یہ کے ذریعے سامان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سامان لے کر آئیں۔ اس کے بعد دیکھیے اسم اعلیٰ، دوسرے نمبر پر ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی آلہ یا مشین کا پتہ چلے۔ آلہ کے اندر تمام چیزیں آ گئی، مشین نہیں بھی کہیں گے تو بھی چلے گا۔ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس کو کسی آلہ یعنی کسی دھاردار چیز کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے مشین، قینچی، قلم وغیرہ۔ تو مشین یہ بھی ایک آلہ ہے، یعنی کپڑا سلنے کا ایک آلہ ہے۔ جیسے قینچی یہ بھی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کپڑا کاٹنے کا آلہ ہو یا کسی بھی چیز کا آلہ ہو، اور قلم یہ ایک لکھنے کا آلہ ہے۔ تو اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اعلیٰ چیز کی طرف، یعنی کسی دھاردار چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرے نمبر پر ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم نکرہ ہے جو اسم مصدر سے بنے اور جگہ اور وقت کو بتائے، یہ ہوتا ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف آپ سمجھیے، اسم ظرف وہ اسم نکرہ ہے جو اسم مصدر سے بنے اور جگہ اور وقت کو ظاہر کرے، جیسے مقبرہ۔ ٹھیک ہے، مقبرہ، جی، تو جیسے دیکھ رہے ہیں مقبرہ، تو مقبرہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قبر کو بتا رہا ہے، یعنی یہ ایک جگہ کو بتا رہا ہے۔ جیسے درسگاہ، تو درسگاہ بھی یہ کیا بتا رہا ہے؟ ایک جگہ کو بتا رہا ہے۔ اب اس میں ظرف کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے
کہ آپ نے اس میں ظرف کی تو تعریف کر دی کہ اس میں ظرف وہ اس میں نکرہ ہے جو اس میں مصدر سے بنے اور جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ اب یہ جو جگہ یا وقت ہے اس کے اندر آپ کی دو صورت نکل جائے گی۔ اگر آپ کہہ دیا جائے آپ سے کہ اس میں ظرف کی کتنی قسم ہے تو اس کے اندر دو صورت آ جائے گی، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان۔ ظرف زمان جو زمانہ کو بتائے اور ظرف مکان جو جگہ کو بتائے۔ زمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وقت کو بتائے اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے، اور جو جگہ کو بتاتا ہے اسے ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ آپ اس میں ظرف کے اندر یہ دو باتیں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اسم فاعل، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں اس کی بھی تعریف ہم سمجھتے ہیں۔ اسم فاعل وہ اسم نکرہ ہے جس سے کام کرنے والا ظاہر ہو، جیسے کھانے والا، لکھنے والا۔ اسم فاعل کی مطلق تعریف یہی ہے کہ اسم فاعل وہ اسم نکرہ ہے جو کام کرنے والے کو بتائے۔ تو اب کام کرنے والا جیسے کھانے والا، مثال کے طور پر کھانے والا، تو یہاں پر کام کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ صرف کام نہیں، کوئی کام کر رہا ہے اس کو بھی کام کرنے والا کہا جائے گا۔ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا یہ بھی ایک کام ہے۔ تو کام کرنے والا جیسے کھانے والا، لکھنے والا، تو یہ اسم فاعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اسم مفعول۔ اسم مفعول دیکھیے، اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوا۔ اب لوگ تعریف تو کرتے ہیں لیکن واقع ہونے کا مطلب نہیں سمجھ پاتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ واقع ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس پر جا کر کام رک جائے اسی کو کہا جاتا ہے اسی کے اوپر واقع ہونا۔ مثال کے طور پر جیسے مارا ہوا، ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے، تو جب مارا تو مار اس کے اوپر ختم ہو گیا، اب مار اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ مار رہا ہے تو وہ آدمی بڑھتا جا رہا ہے، وہ آدمی گھٹتا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ جب مارا تو مار اس کے اوپر جا کے ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اب مار اس کو ابھی نہیں لگے گی، مار جتنا لگنا تھا اس کو لگ گیا، مار اس کے اوپر کیا ہو گیا، واقع ہو گیا، مار اس کے اوپر ختم ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے فعل، جس پر فعل واقع ہونے کا مطلب۔ تو اس میں مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو، جیسے مارا ہوا، کھایا ہوا وغیرہ، یہ سب ایک مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اسم حالیہ، دیکھیے چھٹی صورت ہے اسم حالیہ۔ اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے اسم کی حالت یا کیفیت ظاہر ہو۔ تو اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے اسم کی حالت یا کیفیت۔ تو حالیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حال کو ظاہر کرنا، حالت کو بتانا۔ اب حالت کے اندر کیفیت بھی آ جاتی ہے، حالت ہو یا کیفیت۔ ایک حالت تو ہوتی ہے جو انسان کو پیش آتی ہے کہ بھئی میری حالت اچھی نہیں ہے، ایک کیفیت بھی ایک حالت ہی کی طرح ہوتی ہے، اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے اسم کی حالت یا کیفیت ظاہر ہو۔ جسے دوڑتے ہوئے، تو دوڑتے ہوئے یہ ایک حالت ہے، آپ جب دوڑ رہے ہیں تو یہ ایک حالت ہے، دوڑنے کی حالت ہے۔ جیسے آپ رو رہے ہیں تو رونا بھی یہ کیا ہے، رونے کی حالت ہے۔ تو اسی کو بتا رہا ہے کہ دوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، پہنتے ہوئے، یہ جتنی بھی چیزیں جو بھی ہوتی ہے تو وہ ایک حالت اور ایک مخصوص حالت میں ہوا کرتی ہے۔ یہ ہو گیا اسم حالیہ۔ اس کے بعد دیکھیں اسم موصول۔ اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنے معنی کو واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ یا جملے کا محتاج ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسم موصول ہمیشہ جملے کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اسم موصول ہمیشہ جملے کا محتاج ہوا کرتا ہے، اور جب تک اسم موصول کے ساتھ کوئی جملہ نہیں ملتا ہے، نہیں بنتا ہے، جب تک کوئی جملہ اس کے ساتھ نہیں ملے تب تک وہ اپنا پورا معنی نہیں دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے بھی سمجھاتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو، مثال کے طور پہ آپ نے کہا جو، تو اس جو سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو یہ ہے کیا چیز، جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو اس سے ایک مہمل بات معلوم ہو رہی ہے، یعنی بیکار بات۔ جیسے آپ نے کہا کہ جو شخص، تو اس سے اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی آدمی کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے جس پر کام واقع ہوا، جس کو مارا گیا، تو یہاں پر جب تک آپ کہیں گے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اب جیسے آپ کہہ دیں جس کو مارا گیا، تو یہاں پر ایک مارنے کی بات پتہ چل رہی کہ یہاں پر کسی کو مار لگی ہے۔ تو یہی ہے کہ جب اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنا پورا معنی بتانے کے لیے وہ کسی نہ کسی جملے یا کسی نہ کسی
الفاظ کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 8ویں نمبر پہ ہے اسم معاوضہ۔ اسم معاوضہ کی مطلق تعریف یہی ہے کہ اس میں معاوضہ جو بنتا ہے وہ مصدر سے بنتا ہے اور یہ اجرت کا معنی ظاہر کرتا ہے۔ معاوضہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اجرت کے، جیسے سلائی، تو سلائی یہ بھی ایک اجرت ہے، اور پڑھائی وغیرہ یہ بھی ایک اجرت ہے۔ تو معاوضہ عاوض یعاوض معاوضتاً، یعنی کسی کو معاوضہ دینا، کسی کو اجرت دینا، یعنی اگر اس نے کوئی کام کیا تو اس کام کی وجہ سے انہوں نے جو محنت کیا اس کو اس کا بدلہ دینا، اس کو اس کا پھل دینا، تو معاوضہ اسی سے ہے۔ تو معاوضہ کی مطلق تعریف ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں معاوضہ مصدر سے بنتا ہے اور یہ اجرت کا معنی، یعنی کوئی کام کیا تو اس کا اجرت دینے کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مضاف۔ مضاف وہ اسم ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے احمد کی ٹوپی، حامد کا قلم۔ تو مضاف کی تعریف آپ یاد رکھیے، یہ بہت جگہ پوچھی جاتی ہے، اس لیے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ مضاف وہ اسم ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے احمد کی ٹوپی۔ احمد کی ٹوپی میں دیکھ رہے ہیں احمد کی نسبت ٹوپی کی طرف کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹوپی ہے یہ احمد کی ہی ٹوپی ہے، جیسے حامد کا قلم۔ تو یہاں پر دیکھیے قلم کی طرف حامد کی نسبت کی جا رہی ہے، آپ کہہ سکتے کہ حامد کی نسبت قلم کی طرف کی جا رہی کہ یہ جو قلم ہے وہ حامد کا ہی ہے، کسی دوسرے کا قلم نہیں ہے، یعنی ایک اسم تو ہو گیا حامد۔ اب حامد جو اسم ہے اس اسم کی نسبت دوسرے اسم یعنی قلم کی طرف کی جا رہی ہے، یہ ہو گیا مضاف۔ مضاف کی تعریف میں پھر کہہ دیتا ہوں، مضاف وہ اسم ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اسی کو مضاف کہا جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے منادہ۔ اب منادہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ 10ویں نمبر پہ منادہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کو پکارا جائے، جیسے اے زید، اے خدا وغیرہ۔ تو منادہ کو سمجھیے، منادہ کہتے ہیں کسی کو کسی الفاظ، یعنی کسی کو پکارا جائے۔ تو پکارنے میں آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں، آپ خدا کو بھی پکار سکتے ہیں، بکری کو بھی پکار سکتے ہیں، بیل کو بھی پکار سکتے ہیں، بھینس کو بھی آپ پکار سکتے ہیں۔ تو منادہ یعنی کسی لفظ کے ذریعے کسی کو پکارا جائے۔ تو منادہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کو پکارا جائے، جیسے اے زید، اے خدا۔ یہاں پر دیکھیے اے زید کے اندر آپ اے جو ہے یہ منادہ ہو جائے گا، یعنی آپ اس لفظ کا سہارا لے کر زید کو پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اے خدا کے اندر آپ اے کے ذریعے خدا کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ منادہ جس میں کسی کو پکارا جائے ایسے الفاظ کے ذریعے جس کے اندر پکارنے کی صلاحیت ہو۔ تو دوستو یہ کچھ اہم ترین جو تعریفات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور جو حضرات اس چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کی گھنٹی کو دبائیں گے، تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکے۔ جانے سے پہلے میں آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا کہ جو حضرات اس یوٹیوب چینل کے آفیشیل گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں اور اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کا عمار و شیٹ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، تو جو حضرات جڑنے کے خواہش مند ہیں وہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے جڑ سکتے ہیں اور آپ کو اس گروپ کے اندر جوڑ دیا جائے گا۔ فیس بہت ہی مختصر ہے، آپ اس فیس کو ادا کرنے کے بعد اس گروپ میں جڑ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔